فریاد کے حوالے سے ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ تو اس وجہ سے یہ اسٹڈی سرکلز، پارٹی اسکولز منعقد کرنا ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں کچھ فیشن ہو گیا ہے، اور کچھ پارٹیوں اور گروہوں نے جو اپنے آپ کو مارکسسٹ لیفٹسٹ کہتے ہیں، انہوں نے مختلف جو ہے ٹھنڈے موسم میں اور گرمی موسم میں وہ تفریح کے لیے ایک اسکول منعقد کرتے ہیں، اور وہ اسکول بنیادی طور پر نہیں ہوتے، وہ ایک سیر و تفریح ہوتی ہے جس کا نام جو ہے، جس طرح ہر سال کانگریس کرنا وہ بھی ایک تفریح ہے۔ کانگریس 4 سال 5 سال کے بعد ہوتی ہے، جس میں آپ 4 یا 5 سال کے اندر جو کچھ طے کیا، جو اہداف متعین کیے، ان اہداف پر کتنا کام کر سکے۔ تو وہ ایک شو بنا دیا ہے کہ ہر 12 مہینے کانگریس، ہر 12 مہینے کانگریس۔ اسی طرح وہ بھی ان کی جو اسکولنگ ہوتی ہے اسی طرح کی ہوتی ہے۔ لیکن انقلابی اور ہم کمیونسٹ جو ہیں، وہ جس طرح کانگریس اپنی 4 سال کے بعد کرتے ہیں، اسی طرح اپنے اسٹڈی سرکلز جو ہے وہ ریگولر کرتے ہیں۔ تو کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان اسلام آباد کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ ڈسٹرکٹ کمیٹی بھی ہے، یہ فیڈرل کمیٹی بھی ہے، اور انہوں نے یہ جو آغاز کیا ہے وہ مختلف جگہوں پر اسٹڈی سرکل چل رہے تھے، سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی، پنجاب میں بھی، اور کسی حد تک پختونخوا میں بھی۔ لیکن وہ اسٹڈی سرکل جو ہے وہ ایک بند کمرے میں ہوتے ہیں، اس کو پبلک تک نہیں لایا جاتا، کیونکہ اب پارٹی اپنی 10ویں کانگریس کے بعد ایک اپنا آئی ٹی کا الگ ڈپارٹمنٹ بنا چکی ہے، اور اس آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے یہ بندوبست کیا ہے کہ پارٹی کا فیس بک پیج بھی ہوگا، واٹس ایپ بھی ہوگا، ٹویٹر بھی ہوگا، انسٹاگرام بھی ہوگا، اور جتنے بھی میڈیم ہیں سوشل میڈیا کے اس میں بھی، اور اس میں ساتھ ہی یوٹیوب بھی۔ تو یوٹیوب کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان آفیشل کے نام سے کام کر رہا ہے، اور یہ اب اسٹڈی سرکل مختلف جگہوں پر ہوں گے۔ خاص طور پر جب اسلام آباد میں ہوگا تو وہ آن لائن ہوگا، جس میں پورے ملک سے اور دنیا سے جو پارٹی کے ممبر ہیں، جو پارٹی کے ہمدرد ہیں، ان کو موقع دیا جائے گا کہ یہ اسٹڈی سرکل کو اٹینڈ کریں آن لائن، اور اس میں ان کو موقع دیا جائے کہ وہ سوال جواب بھی کریں۔ آج کے جس کتاب پر یہ آج گفتگو رکھی گئی ہے، تو مسعود خالد صاحب بھی ہمارے آن لائن ہیں، اور ہم نے ان کو زحمت دی ہے، اور امید ہے کہ آئندہ بھی وہ تعاون کریں گے، اور وقت بوقت ہم انہیں ان کے خیالات، ان کی جو ایک انقلابی کیڈر کی تربیت کے لیے جو تصورات ہیں، جو تحریریں ہیں، اس کے علاوہ بھی جو مستقبل میں وہ تحریریں قلم بند کرنے جا رہے ہیں اپنے خیالات کو، ان کو بھی پیش کرنے کے لیے موقع دیا جائے گا۔ اور یہ جسٹ لائک ایک کمیونسٹ میڈیا مرکز بن جائے گا، تاکہ ملک کے اندر مظلوم طبقات، مظلوم قومیں، اور وہ خواتین جو جنسی جنسی تفریق کا شکار ہیں، ان کو بھی یہ میڈیم جو ہے وہ اپنا موقع فراہم کرے گا۔ اسی طرح مظلوم قومیں ہیں، ان مظلوم قوموں کو بھی مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اس میں پاکستان میں موجود چاروں صوبوں، اس کے مظلوم طبقات، مظلوم قوموں، اور پاکستان سے ملحق جن کو کشمیر یا گلگت بلتستان کہا جاتا ہے، وہاں کے مظلوم قوموں کو بھی اس میں نمائندگی دی جائے گی، تاکہ یہ ہمارا کمیونسٹ پارٹی کا چینل ترجمان بنے ہر اس قوت کا، ہر اس طبقے کا، جسے ہم استحصال کے خلاف لڑنے والی قوت کہتے ہیں۔ تو میں اب مائک واپس کرتا ہوں کامریڈ مقصوم کو کہ وہ اپنی گفتگو کو اور سلسلے کو آگے بڑھائے۔ بہت شکریہ کامریڈ، جس طریقے سے آپ نے اظہار خیال کیا۔ ساتھیوں، اسٹڈی سرکل شروع کرنے کی جو ہمارا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم کمیونسٹ پارٹی کا جو پیغام ہے، جو انسانیت کا پیغام ہے، وہ ہم زیادہ سے زیادہ عام عوام تک پھیلا سکیں۔ ہم اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں گے، یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں گے، ہم انسٹاگرام، جو ہمارے پاس سوشل میڈیا، ہمارے پاس میڈیمز ہیں، ہم ان سب کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ واضح طور پر اور واضح طریقے سے پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ تمام ساتھیوں سے یہ دست بدستہ گزارش بھی کی جاتی ہے کہ وہ یوٹیوب کو سبسکرائب کر دیں، چینل کو۔ کامریڈ نے آپ کے سامنے چینل کا نام رکھ دیا، میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا چینل کا لنک بھی اور اس کا نام بھی۔ اسی طریقے باقی جو سوشل میڈیا لنکس ابھی کچھ ٹائم کے اندر پریپیئر ہو جائیں گے، ہم امید کرتے ہیں کہ مہینے ڈیڑھ کے اندر وہ تیار ہو جائیں گے۔ وہ جیسے ہی ہوتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فالو کریں، تاکہ پارٹی کا پیغام جو ہے، یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم پارٹی کے پیغام کو آگے پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔
میں بلا تاخیر کامریڈ مسعود خالد، جو اس کتاب کے لکھاری بھی ہیں، لیکھک ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں تو ایک دفعہ ہمیں آگاہ کر دیں۔ کامریڈ مسعود خالد، اپنا مائک آن کر لیں۔ جی میں نے کر لیا جی جوائن، آ رہی ہے آواز میری؟ جی جی آواز آ رہی ہے کامریڈ، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ ہم امید کرتے ہیں ہم آپ کو زیادہ زحمت نہیں دی ہوگی، لیکن صحیح ہے۔ نہیں جی، یہ تو میں حاضر ہوں، یہ اتنا آپ عظیم کام کر رہے ہیں جی اور بالکل میں ہر طرح سے اور ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہوں۔ جی کامریڈ، آپ سب سے پہلے اپنی کتاب کا تعارف پیش کر دیں، اس کے بعد ہم باضابطہ سوال جواب کی طرف جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا جی، ہمارے ہاں کیونکہ ہم لوگ خاص طور پہ جو پاکستان میں مارکسزم ہے یا مارکسسٹ جو ہے نا جی، ہم یہاں پر مارکسزم کی اس طرح کو سمجھتے ہیں ایسی کتابوں کے تھرو جو کہ زیادہ تر یا رشیا میں لکھی گئی ہیں یا یورپ کی کتابوں سے ہم سمجھتے ہیں۔ اچھا، ہمارا جو ذہنی لیول ہے یا ہماری جو تعلیم کا لیول ہے یا ٹرمینالوجی کو سمجھنے کا جو لیول ہے وہ بہت ہی یعنی کہ کم ہے، یعنی کہ وہ جو سطح ہے نا جس پہ ہم سمجھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ خاص طور پر ایک بنیاد پرستی پر انہوں نے استوار کیا ہوا ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا قیام جو ہے نا وہ سوشلزم کا راستہ روکنے کے لیے اور سوشلسٹ خیالات کو روکنے کے لیے ایک فوجی عالمی سرمایہ داری کی ایک فوجی چھاونی کے طور پہ ہے۔ یعنی کہ یہاں پر جو کچھ بھی ریاست کی سطح پر کیا جائے گا اس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ یہاں پر سوشلسٹ خیالات جنم نہ لیں یا یہ سوشلسٹ خیالات جو ہیں ان کو روکا جائے یا سوشلزم کو آگے بڑھنے سے روکا جائے۔ یہ اس کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد تھا جس کا اظہار بہت سے اس وقت کے رہنما مسلم لیگ کے، جیسے کہ ہمارے ایک سابقہ وزیر اعظم فیروز خان نون ہے، وہ اپنی کتاب فرام میموری میں کر چکے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہم جب بھی کبھی انگریز ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ پاکستان بنانا نہیں چاہتے، ہندوستان کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے، تو پھر ہم فوراً ان کو روس اور سوشلزم کے خطرے سے ڈرا دیتے تھے، تو وہ فوری طور پر جو ہے نا وہ انگریز اس بات کو دوبارہ غور کرنے لگ جاتے تھے۔ ٹھیک ہے نا جی، ہمارے پاس جتنی بھی ہماری تعلیمی پالیسیاں ہیں، یعنی کہ 1954 سے لے کے اور آن ورڈ جتنی بھی ہماری تعلیمی پالیسیاں ہیں یا ہماری تعلیم ہے، وہ بنیادی طور پر ایک تو لوگوں کو غیر سیاسی بنانا اس کا مقصد تھا کہ لوگ غیر سیاسی بنے اور لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ سیاسی تبدیلیاں کیسے آتی ہیں یا اس ملک میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ کیسے آتی ہیں، وہ کرزمیٹک شخصیات کی وجہ سے آتی ہیں یا اس کی مادی تبدیلیوں کی وجہ سے کوئی ملک خوشحال یا ان مادی بنیادوں پر کوئی ملک خوشحال یا کس طرح سے ہوتا ہے۔ ہماری خاص طور پر جو ضیاء الحق کا دور ہے نا وہ بہت ہی بھیانک دور گزرا ہے ہمارے اس ملک کی تاریخ میں۔ اس میں خاص طور پر جتنی بھی ٹرمینالوجی تھی ساری سیاست کی، سائنس کی، اس کو کوشش کی گئی ہے کہ وہ مذہبی بنیادوں پر استوار کی جائے تاکہ لوگ مذہب کے پاس، کیونکہ آسان جواب ہوتے ہیں سوالوں کے، یہ کیسے ہوا، وہ کہتے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ لیکن جو سائنس ہے وہ وجوہات دریافت کرتی ہے، اس کے اندر سے مادی وجوہات کیا ہیں، یہ کوئی فنومنا جو ہے وہ کس طرح سے رونما ہوتا ہے، کیا کسی کے خیال میں آنے سے یا کسی کی سوچ، کسی نے سوچا ایسا تو ہو جاتا ہے، یا کسی چیز کو رونما ہونے کے لیے اس کے اندر اس کے سٹرکچر میں کوئی ایسی مادی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ رونما ہوتا ہے۔ جب آپ کو پھر سائنس کو یہ انہوں نے مذہب کی بنیاد پر انہوں نے استوار کر دیا۔ ابھی اگر آپ کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، اس زمانے میں جب ضیاء الحق کا زمانہ تھا تو میں ایم ایس سی کیمسٹری کر رہا تھا، تو ہماری کتابوں میں بھی جو تھا وہ جہاد کی، کیمسٹری کی کتابوں میں بھی جہاد کی جو ہے نا وہ آیات موجود تھیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ دنیا ساری جو ہے وہ ایک کسی مذہب کے اوپر یا مذہبی خیالات کے اوپر چل رہی ہے۔ اچھا، میں کیونکہ طالب علم تھا اس زمانے میں اور مارکسزم کا طالب علم بھی تھا، اور اس وقت جو لوگ تھے کمیونسٹ پارٹی پاکستان کی اس کا ممبر بھی تھا،
تو ہمارے جو ہے نا جی وہ اسٹڈی سرکل وغیرہ بھی ہوا کرتے تھے، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ جو ساری باتیں ہم اسٹڈی سرکل میں کرتے ہیں، یا ہم جو ساری باتیں لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، وہ لوگوں کی سمجھ کے لیول سے کچھ زیادہ اوپر ہے. کیونکہ ہماری برین واشنگ، جو ہماری تعلیم جو ہے نا، وہ ہماری برین واشنگ ہے. اس برین واشنگ میں سے جو لوگ گزرتے ہیں وہ لوگ ہماری باتوں کو نہیں سمجھ سکتے. مثلا سب سے پہلی بات جو ہے، ہم جس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں اس میں ہم کہانیاں سنتے ہیں جس میں جو ہے نا جی وہ ہمیں، جس سے یہ ہمارا آئیڈیا بنتا ہے کہ مثلا اگر کوئی قوم جو ہے وہ زوال پذیر ہوئی ہے تو اس کے واقعے سے وہ جڑی ہوتی ہے بات. جیسے کہ چرچل کی بات آپ نے سنی ہوگی کہ جناب چرچل نے کہا سیکنڈ ورلڈ وار میں کہ اگر سیکنڈ، اپنے بندے سے پوچھا اس نے، سیکٹری سے، کیا ہمارے ملک میں انصاف ہو رہا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ہو رہا ہے. اس نے کہا جی بس پھر ہمیں کچھ نہیں ہوگا. یعنی کہ انصاف جو ہے نا وہ کوئی ایک مادی چیز نہیں ہے جس سے کہ کوئی تبدیلی. انصاف ایک الگ معاملہ ہے. مادی تبدیلیاں یا جو معاشیات ہوتی ہے، یہ ہی اصل میں ایک مین فیکٹر کے، یعنی کہ ساری کی ساری نہیں بلکہ ایک مین فیکٹر کے طور پہ تبدیلیاں رو. بلکہ سیکنڈ ورلڈ وار بھی مادی وجوہات کی، معاشی وجوہات کی ہوئی، منڈیوں کی چھینا جھپٹی کی وجہ سے ہوئی. تو میرا یہ بنیادی طور پہ خیال تھا کہ میں ایک ایسی، اس کو اس سائنس کو، مارکسسٹ سائنس کو میں اس طرح سے ان الفاظ میں کروں، کیونکہ فلسفہ جو ہے وہ مشکل اصطلاحات کا نام نہیں ہے. فلسفہ ہے ہی وہ جو عام بندے کی سمجھ میں آ جائے. ورنہ وہ اگر وہ پیچیدہ ہے تو وہ سمجھ لیں کہ ایسے لوگوں نے وہ باتیں بنائی ہیں جو آپ کے ساتھ سے گزر جائیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے، اور آپ سے اوپر آسان سے سمجھ میں آنے والی بات، آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہی ایسی ہوگی جو جس کے اوپر آپ عمل بھی کر سکتے ہیں. تو میرا یہ بنیادی خیال تھا کہ میں اس ٹرمینالوجی کو، خاص طور پہ مارکسزم کو اور مادیت کو، وہ اس پیرائے میں بیان کروں کہ ہر بندے کی سمجھ میں آ جائے. جیسے آپ کو میں ابھی مثال دے رہا تھا کہ یہ کہا جائے کہ جی کوئی قوم جو ہے نا اس لیے زوال پذیر ہو گئی ہے کہ وہ جھوٹ بولتی تھی. تو یہ بتایا جائے کہ کسی بھی چیز کے رونما ہونے کی وجوہات جو ہیں بنیادی طور پہ وہ مادی وجوہات ہوتی ہیں. اور وہ مادی وجوہات میں جو سب سے مین وجہ ہے وہ اس کی معاشیات ہوتی ہے. اچھا، ہمارے یہاں جو سٹوریاں، کہانیاں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں کہ وہ جو تھا نا جی، ایک کوئی مثال کے طور پہ یہ بتایا جائے کہ ایک جو تھا نا جی کوا، وہ اڑتا اڑتا جو ہے نا وہ آگے جا کر اور شیر بن گیا، یا جو کچھ شیر تھا نا وہ آگے جا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مادہ جو ہے نا بذات خود، یہ ہمیں بتایا نہیں کسی نے، ہم نے بچپن میں کہانی سنی تھی، ہمارے دماغ میں یہ بات جم گئی کہ یہ جو مادہ ہے نا یہ کہیں بھی کبھی بھی تبدیل ہو سکتا ہے. انسان جو ہے وہ 100 سال کا جو ہے نا اگر ہو جائے، اگر تو وہ سانپ بن جائے گا، یا سانپ 100 سال کا ہو جائے تو وہ انسان بن جائے گا. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو ہیں وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہمارے لاشعور میں ایک آئیڈیا ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں. آئیڈیا کیا ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ جو مادہ ہے نا یہ کوئی چیز بھی نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی کیسے بھی تبدیل ہو سکتا ہے. کوئی بندہ چاہے، یا مثلا کہ ہمیں یہ کہانیاں سنی ہوتی ہیں، اس نے جناب منتر پڑھا، یعنی کہ چند مبہم سے اور بے معنی مہمل الفاظ کو بیان کرنے سے وہ جو ہے نا کسی کے اگر سر میں درد ہے تو وہ دور ہو گیا. یا کسی کو یہ کہہ دیا جی کہ یہ جو وہاں پر ایک درخت اگایا. مطلب یہ ہے کہ جو ہم بچپن میں کہانیاں سنتے ہیں اپنے بزرگوں سے، وہ کوئی نیت سے، یہ ان کی نیت نہیں ہوتی کہ ہمارا انہوں نے کوئی آئیڈیا ڈیولپ کرنا ہے. وہ تو ہمیں صرف کہانی سنا رہے ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس کہانی کے ذریعے جو کچھ حاصل کر رہے ہیں وہ یہ حاصل کر رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ مادہ کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی ایک بندہ طاقتور انسان اپنی کسی خیال کی قوت سے، اپنے کسی منتر کی قوت سے، یا وہ اپنے کسی کرشمے کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کو تبدیل کر سکتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ بنیادی تصور جو تھا وہ مادے کے بارے میں یہ ہونا بڑا ضروری ہے کہ مادہ جو ہے نا وہ کیا ہے. آیا کہ مادے میں جو تبدیلی رونما ہوتی ہے یہ
کسی انسان کے خیال سے رونما ہوتی ہے. اس کتاب کا سٹارٹ یہاں سے ہے کہ مادے کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ آیا کہ مثلا اگر سورج زمین کے گرد چکر لگا رہا، یعنی کہ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے اور سورج جو ایک یہاں کا حصہ ہے، تو کیا یہ کسی ایک کسی کے مطلب حکم سے چل رہا ہے یا کسی کی بات سے چل رہا ہے، یا ان کے اندر ایسی کوئی بات موجود ہے، مادے یہ جو کائنات ہے اس کے اندر کوئی ایسی کشش موجود ہے کہ وہ اس کو ایک حرکت میں متحرک کر رہی ہے. اس کی اندرونی وجوہات ہیں یا اس کے باہر سے کوئی اس کو حرکت دے رہا ہے. ابتدائی طور پہ جو انسان ابتدائی تھے نا جی، وہ یہ ساری دنیا وہ بیچارے تو ابھی تک اس نے ڈیولپ نہیں کیے تھے کہ وہ اس بات کو سوچتے کہ مثلا ان کے زمانے میں جو بیرونی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی تھی، مثلا بارش آ رہی ہے، یعنی کہ ہر وہ کام جو ان کی اپنی کیا ہوا نہیں تھا بلکہ ان کی مرضی کے بغیر رونما ہوتا تھا، تو وہ ظاہر ہے وہ سوچتے ہوں گے کہ یہ کوئی کر رہا ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں جو کام کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. اور مثلا اگر میں نے یہاں اینٹ رکھ دی ایک جگہ پر تو وہ پڑی ہے تو پڑی رہے گی، تو لیکن اگر کوئی انسان اس کو اٹھا کے ادھر دوسری جگہ پہ لے جائے گا تو وہ حرکت کرے گی، تو یعنی کہ وہ دوسری جگہ پہ چلی جائے گی، اس کی جگہ منتقل ہو جائے گی. تو وہ یہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ کسی چیز کو حرکت دینے سے ہی حرکت میں آتی ہے کوئی چیز. تو وہاں سے انہوں نے یہ آئیڈیا ڈیولپ کر لیا کہ اگر ہم اس کو حرکت کسی چیز کو اس کائنات کو نہیں دے رہے تو ظاہر ہے کوئی تو حرکت دے رہا ہے. اچھا، اس طرح سے جو ہے نا وہ انسان کے ابتدائی آئیڈیاز میں سے پھر ابتدائی خیالات یہ تھے کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی اس کائنات سے باہر موجود ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا جی یہ ایک تصور ڈیولپ ہوا، یہ بھی ان کے مشاہدے سے ہی ڈیولپ ہوا تصور، اور یہ بھی انہوں نے دیکھا اپنے مشاہدے سے ہی انہوں نے اخذ کیا کہ چیزوں کو حرکت دینے سے ایک کوئی بیرونی عنصر اس کو حرکت، بیرونی عامل اس کو حرکت دیتا ہے تو وہ حرکت میں آتی ہے. اس سے پھر جو نتائج اخذ کیے اس نتائج، ان نتائج سے جو ہے نا وہ پھر کئی مذہب ڈیولپ ہوئے، بلکہ دنیا کے تمام تر مذاہب جو ہیں وہ اس بنیادی آئیڈیا سے ہوئے کہ مادہ جو ہے نا وہ ایک بے جان، غیر متحرک اور ساکن چیز ہے جس کو حرکت دینے کے لیے کسی بیرونی طاقت کی ضرورت ہے. تو وہ بیرونی طاقت کون ہو سکتی ہے، کون ہو سکتا ہے؟ وہ ظاہر انسان، میں تو نہیں ہوں، تو میں نہیں ہوں تو کوئی ایک ایسی طاقت ہے جس کو انہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف نام دیے، مختلف قبیلوں میں مختلف قوموں میں مختلف نام دیے گئے کہ یعنی کہ انہوں نے پھر اس کو یعنی کہ خدا کا کنسیپٹ آ گیا. اچھا، اسی کنسیپٹ کے ساتھ پھر یہ کنسیپٹ آ گیا کہ جو ہم انسان جو ہے وہ، کیونکہ آپ دیکھیں نا پتھر کے زمانے سے لے کے آج تک انسان خالق ہے، کریٹر ہے. انسان نے پتھر سے جو اوزار تخلیق کیا تھا، اینگلز نے لکھا ہے کہ اس نے جو محنت کی تھی پتھر کو، ایک ان گڑے پتھر کو تراش کے، اس محنت کے نتیجے میں اس کے دماغ میں کچھ خلیات ڈیولپ ہوئے. وہ تخلیقی خلیات تھے جو کہ آج تک راکٹ کی تخلیق تک پھر وہ پیچیدہ خلیات میں بدلتے رہے اب تک. تو وہ جو اینگلز کی بات تھی کہ وہ ایک سائنسی ریسرچ ہے جو کہ اب بہت ڈیولپ کر چکی ہے کہ انسان کے اندر، بلکہ آج کل ایک کتاب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے سرمایہ داروں کی کتابوں کو کی پبلسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ بڑی ایک کتاب ہے ہومو سیپینز، یوال نو ہراری کی کتاب. ہراری کی اس کتاب میں اس نے لکھا ہے جی کہ انسان جو ہے نا وہ ابتدائی طور پر جب ہومو ہیبیلس یعنی کہ سے پیدا ہو کے آگے جب گیا نا، تو یہ نہیں پتہ چلا آج تک کہ کوگنیٹو ریولوشن انسان کے دماغ میں شعور کے خلیات کیسے ڈیولپ ہوئے. تو وہ شعور کے خلیات انسان کی محنت سے ڈیولپ ہوئے، جو جس کو کہ اینگلز نے بہت پہلے اس میں ریسرچ کیا تھا. انسان نے جب ایک یہ مشاہدہ کیا کہ ایک گڑا ہوا پتھر جو ہے، تراشا ہوا پتھر، وہ جانور کو مارنے میں زیادہ کارآمد ہے بنسبت اس پتھر کے جو کہ بے شکل ہے اور بے ڈھب ہے اور ان گڑا ہوا پتھر ہے. تو اس نے جب پہلی ایک کانشیس ایفرٹ کی کہ ایک ان گڑے پتھر کو، بے گڑے پتھر کو، بے شکل پتھر کو اس نے ایک شکل دینے کی کوشش کی، تو یہ اس کی ایک تخلیق تھی جو کہ خلیات کی شکل میں اس کے دماغ میں پیدا ہوئے، نئے خلیات پیدا ہوئے. اس سے انسان کی کوگنیٹو ریولوشن میں داخل ہو گیا، اور کوگنیٹو ریولوشن کی وجہ سے انسان کو آپ سمجھ لیں کہ یہ خالق بھی ہے. آج تک جتنی بھی چیزیں قدرت نے بھی تخلیق کی ہیں چیزیں، انسان نے بھی تخلیق کی ہیں. انسان کیونکہ خالق ہے اس لیے اس زمانے میں ہی
ایک کنسیپٹ یہ بھی ڈیولپ ہوا اس کے اندر کہ انسان جو ہے نا، یعنی کہ اس سے یہ ہوا کہ انسان کو بھی کس نے تخلیق کیا ہوا، کیونکہ انسان تخلیق کرتا ہے بہت ساری چیزیں. یعنی کہ یہ وہ ابتدائی تصورات تھے جو اس وقت پیدا ہوئے جب کہ مادے کو یہ ساکن سمجھتے تھے. یعنی کہ ان ابتدائی تصورات کی بنیاد پر کائنات کے بارے میں، ان کی بنیاد پر انسان کے بارے میں بہت سارے کنسیپٹ ڈیولپ ہوئے. اچھا، وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے اب سائنس جو ہے وہ اس نے تسخیر مادہ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ سائنس نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ یہ مادہ کیا ہے اور یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ رونما کو کامریڈ مسعود خالد صاحب، ایک جی گزارش ہے میرے خیال میں. ہمارے یہاں لوگوں کی سننے کی جو کیپیسٹی ہے وہ جی 10-15 منٹ سے زیادہ ایک ٹاپک پر نہیں سن پاتے. اس جی وجہ صحیح سے ہے. ہم اپنے اس چینل پر جو بھی سوالات آئیں گے وہ بھی اور یہ جی بھی کچھ اس طرح جی میں یہ تقسیم کر بات میں کے یہ ختم ہونے والی شیئر ہے، یہ کریں میری گے بات جو ہے نا جی تاکہ دوستوں، ہاں تو اس کو ذرا کنکلوڈ کیجئے تاکہ جی یہ سوالوں میری کے بات ختم ہونے والی ہے کہ یعنی کہ یہ ابتدائی تصورات تھے کہ انسان جو ہے نا مادے کو ساکن سمجھتے تھے، اور اس ساکن تصور کی بنیاد پر انہوں نے جو سماجی تصورات ڈیولپ کیے وہ ان کی نوعیت اور تھی. اچھا، جب سائنس کی بنیاد بنی اور سائنس نے یہ ڈسکور کیا کہ مادہ جو ہے اس کے اندر ایک حرکت موجود ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ جو لوگ بچے اب سائنس پڑھتے ہیں ان کو بھی پتا ہے، یعنی کہ یہ میٹر کے لیول کے بچوں کو بھی پتا ہوگا کہ جو ایٹم ہے اس کی جو ساخت ہے اس میں جو ذرات ہیں وہ حرکت میں ہوتے ہیں. اگر وہ حرکت میں نہیں رہتے تو مادہ جو ہے نا جی وہ فنا ہو جائے. یعنی کہ دنیا کے اندر جو ارتقاء یا تبدیلی ہو رہی ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا ایک تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے، اور وہ جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ مادے کے اندرونی مخالف قوتوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسٹرگل اور جدل کے نتیجے میں ہو رہی ہے. یعنی کہ یہاں سے کنسیپٹ جو ہے نا انسان کا شروع ہوا ہے کہ مادہ ساکن ہے، اور اس کے اوپر کوئی کیا تصورات ڈیولپ ہوئے ہیں. اس کے بعد آج کا جو کنسیپٹ ہے کہ مادے کے اندر حرکت موجود ہے جو کہ مادے کے ارتقاء کا باعث بنتی ہے، اور اس کے اوپر جو نئے تصورات ڈیولپ ہوئے ہیں وہ مثلا یہ سوشلزم کے تصورات ہے، جو پیپلز ڈیموکریسی کے تصورات ہیں، اور یہ جو یعنی کہ ہم نہیں کہتے کہ ایتھیزم کے تصورات ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ سماجی سائنس کے جتنے بھی تصورات ہیں وہ مادے کے میں حرکت کی وجہ سے ڈیولپ، یعنی کہ مادے میں حرکت جب دریافت ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے ڈیولپ. یعنی کہ اس کتاب کا بنیادی ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ مادیت کیا ہے. جی شکریہ، یہ پہلا اس کا میں نے بتایا کہ جی کامریڈ، بہت شکریہ، آپ نے بہت واضح طریقے سے اس کو ایکسپلین کر دیا. کامریڈ، سب سے پہلا سوال ہمارے پاس جو موجود ہے ساتھیوں کی طرف سے وہ ہے مادیت اور تصوریت بیسیکلی کیا چیزیں ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں فرق کرنا ضروری کیوں ہے؟ اس پہ اچھا، یہ میں نے مادیت کا تو آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جو ہم نے یہ سب سے پہلے جو ہے نا جی کنسیپٹ کہ مادہ جو ہے نا وہ کیا چیز ہے، اور یہ سوچا جن لوگوں نے کہ مادہ جو ہے نا وہ پہلے سے موجود ہے، ازل سے موجود ہے اور اب تک رہے گا. مادے کو نہ فنا کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو پیدا کیا جا سکتا ہے. یہ تھی بنیادی طور پہ مادیت جو ہے نا وہ بھی ابتدائی شکل میں گزری ہے. یعنی کہ ابتدائی کلاسیکل مادیت جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ مادہ ہے، دنیا جو ہے نا وہ مادے سے وجود میں آئی ہے اور مادہ ازل سے موجود ہے اور اب تک رہے گا. اگلا کنسیپٹ جو تھا نا وہ اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہی. اچھا، تصوریت جو ہے وہ یہ ہے کہ مادہ موجود نہیں تھا، کچھ بھی موجود نہیں تھا، اور ایک ایسی قوت موجود تھی جس نے کہ اپنی تخیل سے، اپنی سوچ سے، اپنے کہنے سے مادہ پیدا کر دیا. اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ انسانی تخیل اور انسانی تصور یعنی کہ اس کے تابع ہو رہی ہیں. مثلا اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے کہ آپ جو ہے نا جی وہ دریا جو ہے نا وہ اس طرح سے چلے یا رک جائے دریا، تو وہ رک جاتا ہے. جبکہ مادیت کہتی ہے کہ یہ ایک مادی قوانین کے تحت چل رہا ہے اور اس طرح سے چل رہا ہے کہ اس کو زمین کی کشش سکل جو ہے نا وہ اس کو بہاؤ کو قائم رکھتی ہے، اور اس کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے اور یہ سارا کچھ، یہ تو ہے مادیت. تصوریت یہ ہے کہ انسانی تصور جو ہے نا وہ اس کائنات کے اوپر رول کرتا ہے. جیسے میں نے اس میں مثال بھی دی ہے کہ جو زلزلہ آتا ہے، زلزلہ
وہ مادیت کا کنسیپٹ یہ ہے کہ زمین ٹیکٹونک پلیٹوں سے بنی ہوئی ہے، جب وہ اس کا اور اس کے نیچے ہے مایا، لیکوڈ ہے، جب وہ کھسکتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر تو زلزلہ آ جاتا ہے. جبکہ جو تصوریت والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی بادامالیوں کے نتیجے میں، یعنی کہ ایک بادامالی جو اس کا مادی وجود تو نہیں ہے نا، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک چھوٹی سی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ مادہ ہر وہ چیز ہے جو ہمارے ذہن کے باہر اپنا آزاد وجود رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی کہ یہ موبائل میرے سامنے ہے، یہ میرے ذہن کے اندر اگر میں سوچوں تو ہے، نہ سوچوں تو نہیں ہو، ایسی بات نہیں ہے. یعنی کہ ہر وہ چیز جو آپ کے خیال کے دماغ میں نہ ہونے کے باوجود جو اپنا الگ وجود رکھتا ہے وہ مادہ ہے، اور خیال جو ہے وہ صرف آپ کے دماغ کے اندر وجود رکھتا ہے، اس کا باہر کوئی وجود نہیں ہوتا. مثلا ارادہ ایک چیز ہے، ایک خیال ہے، ارادے کا مادی وجود نہیں ہے کوئی، لالچ کا مادی وجود نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ جو ہے نا، یعنی کہ تصور، مثلا اگر کوئی کہے کہ جی دنیا لالچی تھی اس لیے جو ہے نا وہ قوم تباہ ہو گئی، تو یہ تصوریت ہے. اگر کوئی کہے کہ اس کی پیداواری سسٹم جو ہے، ان کا پیداوار کا نظام جو ہے وہ ڈیولپڈ نہیں تھا، اور ان کی تقسیم دولت کا نظام بھی ٹھیک نہیں تھا، اس وجہ سے وہ قوم جو ہے نا وہ زوال پذیر تھی، پسماندہ تھی، تو یہ مادی ہے. مادیت یہ ہے کہ کسی چیز کے اندر سے تلاش کرنا اس کے تبدیل ہونے کی وجوہات کو، یہ مادیت. تصوریت یہ ہے کہ کسی خیال کے ذمہ لگا دینا کہ بھائی وہ نیک کی نہیں تھی، وہ لالچی تھے، وہ جو تھا نا جی وہ ظلم کرتے تھے فلاں کے ساتھ، وہاں پر انصاف نہیں تھا. تو کسی تصور کی بنیاد پر یہ سمجھ لینا، کسی ایسے تصور کی بنیاد پر کہ لوگوں نے جس کا نام یعنی کہ اپنے طور پہ رکھا ہو، مسجد سے جیسے آپ کو مثال دی ہے کہ جی لالچ تھا، تو لالچ کوئی مادی چیز نہیں ہے. اس کی بنیاد پر اگر کوئی تبدیلی کو سمجھے کہ دنیا میں رونما ہو گئی ہے تو وہ ایسی، اس کو تصوریت کہتے ہیں. جی کامریڈ، بہت شکریہ. جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ تصوریت جو ہے وہ کسی خیال کو کہہ سکتے ہیں ہم، کہ ایک بیرونی عوامل کے ذمہ ڈال دیا جاتا ہے کوئی بھی عمل یا کوئی بھی کام. جیسے آپ نے زلزلہ کی مثال دی، اور اس کے اندر گناہوں نیکیوں ان کا تصور ڈال دیا جاتا ہے. اچھا، یہ تو علم غیب پہ قائم ہے تصوریت جو ہے، لیکن جو کسی ساخت کے اندرونی عوامل سامنے لانے کا عمل ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کون سا نظریہ ہے؟ جس کو ہم مادہ اگر اپنی ساخت بدلتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس کون سا نظریہ ہے؟ دیکھیں جی، ایک بات ہے، وہ ہے یہ جو اسی بات پہ جیسے قاضی صاحب نے پہلے شروع کی تھی نا، علم اور عقیدہ. علم جو ہے وہ ان معلومات کا نام ہے جو کہ آپ نے مشاہدے سے حاصل کی ہوں اور وہ قابل تصدیق ہوں. ٹھیک ہے نا جی؟ مثلاً یہ جو ایک لکڑی ہے نا جی، لکڑی کا ٹکڑا وہ پانی پہ تیرتا ہے، اور لوہے کا ٹکڑا جو ہے وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے. اب اگر آپ کہیں کہ یہ جو لکڑی کا ٹکڑا پانی پر کیوں تیرتا ہے اور لوہے کا ٹکڑا پانی میں کیوں ڈوب جاتا ہے، تو وہ انہوں نے اس کی ساخت میں مشاہدے کے ذریعے، تجربوں کے ذریعے تلاش کیا ہے کہ لکڑی کی کثافت پانی سے کم ہے، اس لیے وہ اس کے اوپر تیرتی ہے، اور لوہے کی کثافت جو ہے پانی سے وہ زیادہ ہے، بھاری وزنی ہے وہ، اس لیے وہ پانی کے اوپر نہیں نظر کر سکتی. مشاہدہ جو ہے وہ اس کے ذریعے آپ نے پتہ کیا کہ جتنی بھی چیزیں جن کی کثافت کم ہوگی وہ بھاری کثافت والی چیزوں کے اوپر تیریں گی. اچھا، اس کا پھر ایک یہ مشاہداتی علم ہے. مشاہدہ جو ہیں وہ لیبارٹریوں میں بھی ہوتے ہیں، مشاہدے آپ کے ویسے بھی جاری رہتے ہیں، لیکن اس کا ایک ٹیسٹ ہے مشاہدے کا، کہ مشاہدہ جو آپ نے کر لیا ہے اس کے سے یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی نتیجہ حاصل کر لیں. مشاہدے کا ایک ٹیسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو انسانیت کے لیے کس طرح استعمال کرتے ہیں. مثلا اب میں آپ کو لکڑی کی مثال دی ہے، تو لکڑی کی وجہ یہ دریافت کی گئی کہ لکڑی پانی پر اس لیے تیرتی ہے کہ اس کی کثافت کم ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ جب لوہے کی کثافت کو کم کر کے لکڑی کی طرح انہوں نے ہلکا کر دیا، تو کتنے بڑے بڑے بحری جہاز جو ہیں وہ انسان نے تیرائے ہیں سمندروں پر، جس میں کہ کئی شہر آباد ہوتے ہیں. تو یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کی، کسی بھی مشاہداتی نتیجے کے صحیح ہونے کا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ انسان کے کسی نہ کسی کام آئے، یعنی کہ انسانیت کے لیے کوئی فائدہ اس کے اندر حاصل ہو. تو اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں، مثلا ایک بایولوجیکل مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں جو تھا نا جی، وہ 2 سال ہو گئے، تو انہوں نے جو برفانی ریچھ کے اوپر تجربہ کیا کہ یہ 6 ماہ جو ہے وہ برف باری ہوتی ہے تو یہ اپنی گوفا میں سے نہیں نکلتا.
تو یہ کیوں نہیں نکلتا؟ تو اس ٹیسٹ کے نتیجے میں یہ پتہ چلا کہ اس کے خون میں یہ پروٹین شامل ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں نکلتا۔ انہوں نے اس پروٹین کو حاصل کر کے لیبارٹری میں بنا کے پھر استعمال کیا۔ یہ جو ہارٹ کا آپریشن ہوتا تھا یہ زیادہ سے زیادہ 20-25 منٹ تک وہ کر سکتے تھے، اب وہ اس کو اس پروٹین کی وجہ سے 10 گھنٹے تک لے گئے۔ یعنی کہ مشاہدے کا جو علم ہے، جو آپ نے جو سچائی ہے مشاہدے سے حاصل کی ہے، وہ اس مشاہدے کی سچائی کی یہ سچے ہونے کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو پھر قدرت کے اوپر کنٹرول حاصل کرتے ہیں اور آپ خود اپنے اس کو عمل میں لے آتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کے اوپر قادر ہو جاتے ہیں، اس کو آپ اپنے استعمال میں لاتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے جی ہیں۔ یہ کامریڈ، مشاہداتی۔ اچھا، میں ایک جی عقیدے کی بات میں کیا ہے۔ عقیدہ جو ہے جی نا جی وہ ہوتا ہے، عقیدہ جو ہے نا وہ جامد نظریات کو کہتے ہیں۔ وہ آپ کے مشاہدے سے حاصل نہیں ہوتے، وہ آپ جی کامریڈ آپ جاری رکھیں۔ کامریڈ آپ کا انٹرنیٹ شاید ڈاؤن ہے، دوبارہ کوشش کیجیے۔ اور ان کو بغیر شک کیے ان کے اوپر یقین کیا ہوتا ہے۔ اور جو علم ہے وہ ہے کہ آپ نے مشاہدے سے حاصل کیا ہے اور قابل کامریڈ تصدیق ہے، اس کی بار بار تصدیق کی جا سکتی ہے۔ کامریڈ یہ آخری جی جی بات دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا، کچھ سگنل ڈراپ ہو گئے تھے۔ جی جو یعنی کہ عقیدے اور علم میں فرق یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ کسی مقدس ہستی کی بتائی ہوئی معلومات ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں۔ ان باتوں کو آپ نے شک کیے بغیر یا سوال اٹھائے بغیر اپنے ذہن میں منجمد کر لیا ہوتا ہے، اس کو دنیا کی آخری سچائی سمجھ کے، یہ ہوتا ہے عقیدہ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور علم جو ہے وہ ہے ایسی معلوم مشاہدے سے حاصل کیے ہیں، قابل تصدیق ہیں، اور ان کو کسی وقت بھی تصدیق کی یعنی کہ نا اس میں امتحان میں ڈالا جا سکتا ہے، اور وہ شک سے سوال کرنے سے نکھرتی ہیں، ابھرتی ہیں، وہ علم ہے۔ ہمارے پاس ہمارے ہاں جو ہے نا وہ زیادہ تر عقائد ہیں، علم نہیں ہے۔ علم اگر ہم یہ فرق سمجھ لیں کہ عقیدہ کیا اور علم کیا ہے، تو پھر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ جو سائنس ہے یا ہمارے جو نظریات ہیں مارکسزم کے، یہ علم ہے، اور باقی جتنے بھی خیالات ہیں جن کو آپ مشاہدے میں یا آپ کے لیے قابل تصدیق نہیں ہے، وہ سارے کے سارے عقائد ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے جی کہ وہ فلاں شخصیت جو ہے نا وہ بڑی کرزمیٹک تھی، اس کی وجہ سے ملک خوشحال تھا، تو یہ ہم اگر اس کے اوپر یقین کر لیجیے ایک عقیداتی بات ہے اور یہ تصوریت ہے۔ اگر ہم کہیں جی کہ فلاں ملک جو ہے اس کے یہ اعداد و شمار ہے، اتنی ان کی زراعت تھی، اتنی صنعت تھی، اور یہ لوگوں کا تھا، اتنی وہ محنت کرتے تھے، یہ ان کی ایجادات تھیں، تو پھر یہ جو ہے نا یہ ہمارا علم ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ یہ ہم نے اس کو اسٹیٹسٹیکلی ان کو ہم اعداد و شمار کے ساتھ آج کل تو ہم کرتے، تبھی وہ سائنس بنتی ہے نا، سماجی سائنس۔ یعنی کہ پہلے سماجی خیالات تھے، معاشرتی علوم جو تھے وہ سماجی نظریات تھے، وہ کہتے تھے یہ اقتدار اعلیٰ ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں تھا۔ اب ہم ہر بات کو جو ہے نا وہ شماریات کے ذریعے بتاتے ہیں کہ یہ گروتھ ان کی اتنی ہے، اتنی ان کی اکانومی ہے، اتنے جو ہے نا وہ انہوں نے زراعت میں کام کیا ہے، اتنی ان کی انویسٹیگیشن، اتنی ان کی جو ہے نا وہ دریافتیں ہیں، ڈسکوریز ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا اتنی آئی ٹی میں وہ ترقی کی ہے، تو وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ پروگرس پہ ہے۔ تو یہ جو ہے نا جی یہ اس کو ہم سماجی سائنس کہیں گے۔ یعنی کہ سماجی علوم میں اور سماجی سائنس میں ایک فرق یہ ہے کہ سائنس سماجی علوم جو ہیں وہ آپ بتا دیتے ہیں اس طرح سے، وہ عقیدے ہوتے بھی ہیں اس کے اندر، اور جو سماجی سائنس ہے یہ مارک کے بعد سماجی علوم جو ہیں وہ سماجی سائنسوں میں تبدیل ہوئے ہیں۔ سماجی سائنس جو اعداد و شمار پر، فگرز پر یہ کھڑی ہوتی ہے، اس کے لیے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے اعداد و شمار کے ذریعے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سماجی سائنس ہے۔ اور یہ سماجی سائنس جو ہے نا یہ، اور سائنس اور علوم معاشرتی علوم جو ہیں، یہ ان میں جو فرق ہے، جو ہمارے عقائد میں اور علم میں فرق ہے، یعنی کہ ان کے درمیان جو بنیاد ہے وہ ہے مشاہدے اور تجربے کی۔ اور ہم کسی مشاہدے اور تجربے سے جو نتائج اخذ کرتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان کے اوپر سوال اٹھا کر، ان پہ شک کر کے دوبارہ اس کو
دیکھتے ہیں کہ یہ آیا ٹھیک تھی ہماری پہلی بات یا ٹھیک نہیں تھی. تو اس طرح سے وہ ڈیولپ بھی ہوتی رہتی ہے, تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے. ہمارے پاس جتنی جو علم ہے وہ کبھی آخری نہیں ہوتا, وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے, اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور جو عقیدہ ہے وہ ہمیشہ جب سے آتا ہے نا تب مکمل ہو جاتا ہے, اور ہمیشہ کے لیے وہ مکمل ہی رہتا ہے. اس میں آپ آگے بڑھنے کی, اس میں نہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, نہ آگے بڑھنے کی گنجائش ہوتی ہے. اس لیے جب تک ہم یہ فرق نہیں کرتے کہ علم اور عقیدہ کیا ہے, تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کسی علم کے ذریعے ہم جو ہے نا وہ سماج کا مطالعہ کریں. علم جو ہے وہ سماج کے قوانین کا مطالعہ کرنے کی طرف آپ کو راغب کرتا ہے, عقیدہ نہیں کرتا. علم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے سماج کی تبدیلی کے, اب تو دیکھیں نا سماج اب ہزاروں سال ہو گئے ہیں, یعنی کہ قبائلی دور سے لے کے خانہ بدوش جو تھے وہ ان کی زندگیوں سے لے کر اور اب تک جو سماج ارتقا پذیر جو رہا ہے, آپ نے تاریخ سے یہ دیکھا ہے, نتائج اخذ کیے ہیں کہ یہ جو سماج ارتقا پذیر ہے اس کے پیچھے دراصل بنیادی بات کیا ہے. وہ بنیادی بات جو ہے وہ دریافت کی ہے مارکس نے, کہ سماجی قوانین جو ہے وہ معاشیات جو ہے نا اس کے بنیاد پر اس نے دریافت کیا تھا کہ مارکس کی دریافت ہے یہ کہ سماج جو ہے وہ چند بندے ٹکے قوانین کے تحت جو ہے نا وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے, اور انسان کا بڑا اہم رول ہے اس تبدیلی کے اندر. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ خود بخود تبدیل ہوتا رہتا ہے, لیکن انسان کا کوئی کردار نہیں, انسان کا بڑا اہم کردار ہے. اور سماج کے قوانین یہ ہیں تبدیلی کے, اسی کا نام بنیادی طور پہ مارکسزم ہے, کہ وہ مخالف قوتوں کے جدل کی, مخالف طبقات کی اسٹرگل کے نتیجے میں یہ سماج کس طرح سے ترقی کرتا ہے. اور جو اکثریت جو ہے وہ جو لوگ پیدا کرتے ہیں, محنت کش ہیں, جو اکثریت میں ہیں, جو کہ بنیادی ضروریات سے محروم ہے, وہ کس طرح سے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. جس طرح سے سائنس کے آپ قانون دریافت کر کے, قوانین دریافت کر کے, تو ان کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں کہ جی ہوا میں جو ہے نا وہ ایک 8 آنے کا سکہ ہوا میں آپ اچھال دیں تو وہ زمین پہ آ جاتا ہے, لیکن آپ ہوائی جہاز اڑا رہے ہیں تو وہ کون سی ایسا قانون ہے جو لوہے کو بھی اس میں اڑا سکتا ہے. تو اس نے پھر ہوائی جہاز بنا دیا. اور جو دریافت تھی سماج کے بارے میں, جو دریافتیں تھیں کہ سماج کن قوانین کے تحت جو ہے نا وہ حرکت میں رہتا ہے, ان کو پھر آپ نے انسانی فلاح کے لیے اس طرح استعمال کیا کہ آپ نے دنیا میں سوشلزم کی اسٹرگل کی, اور دنیا میں آپ نے دکھا دیا کہ ایک پسماندہ ملک جو تھا روس, وہ سوشلزم کے بعد کیسے, اور چین جو ہے اس نے سوشلزم کے بعد کیسے ترقی. جی کامریڈ, بہت شکریہ. یہ جب جس اگلا طریقے سے آپ سوال ہے, اگر یا اس میں کوئی سوال نہیں تو علم اور عقیدہ کو جس طریقے سے آپ نے ڈیفائن کیا. اچھا, ہمارے ساتھ غسان صاحب موجود ہیں, ان کا ایک سوال ہے, نہ سوال رکھ دیں. جی جی. السلام علیکم. آپ کی کتاب پڑھی ہے, بہت اچھی لکھی ہے آپ نے. اسی میں سے کچھ کوشچن ہے, اور ابھی جو آپ نے بات کی نا علم اور عقیدے کی, تو تصورات اور علم دونوں ایک ڈیفرنٹ چیز ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ اتنی زیادہ, یعنی کہ ہمارے سلیبس میں بھی, ہماری سوسائٹی میں بھی, ہمارے گھر میں بھی عقیدہ اور تصورات اتنے زیادہ پھیل چکے ہیں کہ ہمیں تو اپنے گھر والوں کو کنونس کرنا بھی مشکل ہے, یا پھر آنے والے بچے یا بیوی کو کس طریقے سے ہم یعنی کہ اس بارے میں کہیں گے نہیں یہ عقیدہ ہے, یہ علم نہیں ہے. کیونکہ وہی عقیدہ اور تصورات ہی بطور علم پڑھایا جا رہا ہے, جو ہم نے ابھی بچپن سے لے کے آج تک تعلیم حاصل کی ہے. اس کا کیا حل ہے پھر؟ دیکھیے جی, بنیادی طور پہ آپ کو میں نے جو پہلی سب سے بات کی ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے نا اس کو بنایا گیا تھا نا جن بنیادوں پر, وہ بنیاد تھی ہمارے ملک کو بنانے کا جو بنیادی مقصد تھا اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, وہ تھا سرد جنگ کا. آپ کو پتا ہے سرد جنگ بھی جو ہے وہ, اس کا اعلان بھی جو تھا ٹرو مین نے 12 مارچ 1947 کو کیا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ عقیدے کے ذریعے سوشلزم کو, یا وہ آپ کہتے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم عقیدے کے ذریعے علم کو شکست دے دیں گے. تو وہ کولڈ وار کا ہی یہ بھی حصہ تھا ایک, کہ آپ عقائد کے اوپر آپ نے اپنے تمام سوسائٹی کو, اپنے سوسائٹیز کے تمام علم کو کھڑا کرنا ہے. اب جو ہے نا وہ ہمارے, آپ دیکھیں جتنا بھی نصاب ہے وہ ریاست کا طرف سے بنا ہوا ہے, بلکہ ریاست کی جتنے پرائیویٹ سکولز بھی ہیں یا پرائیویٹ ادارے بھی ہیں
وہ بھی پابند ہیں کہ ریاست کی تعلیمی پالیسی کے مطابق بنانے کے لیے. تو ریاست جو ہے نا، جب آپ کی ریاست آپ کو رکھنا چاہ رہی ہے اس دور میں جس کو یورپ میں آپ ڈارک ایجز کہتے تھے، کہ ڈارک ایجز میں جو تھے وہ انہوں نے رکھا ہوا تھا آپ کو اس طرح سے کہ وہ پاپائیت جو تھی انہوں نے آپ کو یعنی کہ رکھا ہوا تھا ایک ایسے عقیدے کے احسار میں کہ آپ کو علم کا رستے میں وہ رکاوٹ بن جاتے تھے. جو اس ڈارک ایجز میں جو کام کلیسا کر رہا تھا وہی کام آج ہماری ریاست کر رہی ہے. ہماری ریاست بڑھتے ہوئے علم کو روکنے کے لیے عقیدے کا استعمال کر رہی ہے. اب یہ جو نا پرائیویٹ طور پہ تو ہم اب کچھ ایسے مرحلے آ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے، جیسے اسٹڈی سرکل آپ کر رہے ہیں. گھروں میں جو ہے نا جی وہ خاص طور پہ ہمارے جو میڈیا ہے وہ، ہمارے بچوں کی جو کتابیں ہیں وہ، اور جو مثلاً میرا ایک پوتا جو ہے نا وہ پہلی کلاس میں پڑھتا ہے، اس کو فرشتوں کے نام لکھے ہوئے اس کی پہلی جماعت کی کتاب میں. اچھا وہ اس نے یاد کرنے ہیں، یہ اس کا عقیدہ بن جائے گا کہ 4 فرشتے کیونکہ یہ نام موجود ہیں، اس کا مطلب نام موجود ہے تو وہ خود بھی موجود ہے. تو یہ جو ہے نا جی یعنی کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ریاست جو ہے نا وہ یہ کام کر رہی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کام آگے جا کر اگر ہمارے ادارے مضبوط ہوں اور اگر ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنے ہماری اسٹرگل اگر لہر جو ہے نا وہ محنت پیشوں کی لہر بھی اگر مضبوط ہو تو یہ بھی ایک تعلیم کا ذریعہ ہوتا ہے. لوگوں کے غلط نظریات کو جو ہے نا وہ مطلب ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. ریاست کے مقابلے میں ہم نے کوئی ایسا ابھی تک کوئی حکمت عملی نہیں بنائی کہ ریاست کے معاملے میں دیکھیں نا جی، گھر تو ایک بنیادی یونٹ ہے نا، اس میں تو ہم مطلب وہاں سے لے کے بچہ نکلتا ہے نا، برین واشنگ جس کی وہاں سے ہوتی ہے پھر اسکول میں جا کے ہوتی ہے. مثلا اگر میرا بچہ ہوگا تو وہ اور طرح کا سوچے گا، اس کو میرے ساتھ ڈسکس کرے گا. اگر جو ہے نا وہ کسی اور گھر میں ہوگا تو ظاہر ہے اس کے کلیش بنے گا ان کے نظریات کے ساتھ. بنیادی طور پہ تو یہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو نظریات ہیں نا جی وہ اپنے ہمیں ایسے اسٹڈی سرکل چھوٹے چھوٹے اسکولز، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایسی کہانیاں جو ہے نا وہ بچوں کی لکھنی چاہیے ایک باقاعدہ پلیٹ فارم کے اوپر، تاکہ بچوں کا جو وہاں سے ذہن جو برین واشنگ کے ذریعے جو ان کے غلط آئیڈیاز بھرے جاتے ہیں تو ان کو یہ بتایا جائے، یعنی کہ کہانی کے ذریعے ہی بتایا جائے نا، کیونکہ ہمارے ذہن کو بدلا بھی تو کہانی نے ہے نا. یعنی کہ ہمارے ذہن کو جو جامد کیا ہے، جو جہالت کا کوٹ لگایا ہے وہ کہانیوں نے لگایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اس کے مد مقابل ایسی کہانیاں لکھنی چاہیے جو ہوں تو کہانیاں ہی، لیکن ان سے کم از کم بچوں کا یہ آئیڈیا ہو کہ یہ دنیا ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہے. یہ جو ہے نا یہ دنیا ایک حقیقت ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہونے والا، اس کو ہمیشہ رہے گی. اس طرح کی ہے نا چھوٹی موٹی کہانیاں یہ بچوں کو جو زمین کے بارے میں تصورات ہے، اس طرح سے ہمیں ابتدا سے شروع کرنا چاہیے. بچوں کے کہانیوں سے یہ بات شروع کرنی چاہیے. شکریہ. اچھا کامریڈز، ہم اس سیشن کو یہیں پہ ختم کریں گے. اس کا نیا لنک، کیونکہ ہماری میٹنگ اس میں ختم ہو جائے گی، نیا لنک اسی گروپ میں دوبارہ بھیجا جائے گا، اس کو جوائن کر لیں. وقفہ 10 منٹ کا ہوگا، 10 منٹ کے بعد اسی گروپ کے اندر ایک لنک نیا آئے گا، اس لنک کو جوائن کیجیے گا. سی پی پی نیوز اور سی پی اوپن فورم اور آپ کے اپنے پرسنل واٹس ایپ نمبر پر لنک بھیجی جا رہی ہے. 10 منٹ کے وقفے کے بعد پھر ہم آن لائن ہوں گے. اور مسعود خالد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے، آپ کی یہ سوال جواب کا سیشن جاری رہے گا. باہر سے سوال بھی لیے جائیں گے اور ہمارے کامریڈ جو اسلام آباد کے ینگ سیکرٹری ہیں ہماری ڈسٹرکٹ کمیٹی کے کامریڈ مقصوم حسین، وہ بھی آپ سے سوالات کریں گے. تھینک یو. بہت شکریہ کامریڈ، 10 منٹ بعد ملتے ہیں.